السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 112 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کا دشمن بنایا، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کا دشمن بنایا انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو، ان میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے بناوٹی باتوں کے وسوسے ڈالتا ہے، اور اگر تمہارا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو تم انہیں اور ان کی بناوٹی باتوں کو چھوڑ دو۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن کیے ہیں۔ کفار مکہ کی مخالفت اور ایذا رسانیوں کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح یہ کفار آپ کی مخالفت اور دشمنی میں سرگرم ہیں، اسی طرح آپ سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول علیہ السلام گزرے ہیں، سب کی قوم کے کافر، چاہے انسان ہو یا جن، ان کے دشمن تھے۔ کفار کی انبیاء اور رسول علیہ السلام سے عداوت اور مخالفت ہماری طرف سے ایک آزمائش ہے، تاکہ انبیاء و مرسلین علیہ السلام اس پر صبر کر کے اجر عظیم حاصل کریں۔ لہذا آپ اپنی قوم کو مخالفت اور عداوت سے رنجیدہ خاطر نہ ہوں۔ آپ اپنی قوم کی مخالفت اور عداوت سے رنجیدہ خاطر نہ ہوں۔ یہ ایک دوسرے کو دھوکے میں رکھنے کے لیے نت نئے باتیں گھڑتے ہیں، چالیں چلتے ہیں، فریب کاریاں کرتے ہیں اور وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ دوسروں کو گمراہ کرے، اور جو گمراہ ہیں وہ گمراہی سے نکل نہ سکے۔ نیز یہاں بھی ملحوظ خاطر رہے کہ اگر اللہ عز و جل چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے نظام کائنات چلا رہا ہے، اور کفر و ایمان، خیر و شر دونوں کے مد مقابل رہنے میں اس کی حکمتیں ہیں۔ لہٰذا آپ انہیں اور ان کے دھوکے اور فریب کی خوشنما باتوں کو چھوڑ دیں اور صبر کریں۔ اللہ عز و جل انہیں بدلہ دے گا، رسوا کرے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائے گا۔ آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام نبیوں کے دشمن ضرور ہوئے ہیں، ایسے ہی علماء اور اولیاء کے دشمن بھی ضرور ہی ہوتے ہیں۔ آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہے انسانوں اور جنوں کے شیطان۔ اس کی تفسیر میں علماء کے دو قول ہیں، ایک جنوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی، کیونکہ شیطان ہر سرکش و نافرمان کو کہتے ہیں، چاہے وہ انسان ہو یا جن۔ نمبر دو، جنوں اور انسانوں کے شیطان سے مراد ابلیس کی اولاد ہے۔ ابلیس نے اپنی اولاد کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک گروہ انسانوں کو وسوسے ڈالتا ہے اور ایک گروہ جنوں کو وسوسہ ڈالتا ہے۔ خفیہ بات سے مراد وسوسے اور فریب کی باتیں ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جو گمراہ کن شخص کسی کو شریعت کے خلاف کام کی ترغیب دے
وہ انسانی شیطان ہے، اگرچہ وہ اپنے عزیزوں میں سے ہو یا عالم کے لباس میں ہو، نیز اس میں وہ تمام لوگ داخل ہیں جو آزاد خیالی یا روشن خیالی کے نام پر شرعی کاموں کے خلاف پلاننگ کرتے اور منصوبے بناتے اور اس کے لیے تنظیمیں بناتے ہیں۔ سب مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ ایسے انسانی شیطانوں سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ یہاں ایک نہایت اہم چیز کے بارے میں عرض کرنی ہے کہ ہمارے دور میں یہ وبا عام ہوتی جا رہی ہے کہ بھائی ہر ایک کی سنو اور تحقیق کرو، خواہ کہنے والا قرآن کے خلاف کہے یا حدیث کے یا اسلام کے۔ گویا معاذ اللہ تحقیق مطالعے کے نام پر ہر گمراہی سننے پڑھنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور اس چیز کو باہمی رواداری، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش، ایک دوسرے کے نقطہ نظر پر مطلع ہونا، اپنے اپنے خیالات دوسروں سے شیئر کرنا وغیرہ وغیرہ کے بڑے دلچسپ نام دیے جاتے ہیں۔ لیکن کیا قرآن، حدیث، دین، ایمان، اسلام میں بھی اس چیز کی گنجائش ہے یا نہیں؟ اس کی طرف کوئی نہیں دیکھتا۔ لہذا یہاں پر ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسی باطل تحقیق و مطالعے کا حکم میں شرعی بیان کرتے ہیں، اور ہمیں ان جاہلوں کی کوئی پرواہ نہیں جو قرآن و حدیث کے نام ان احکام کو اپنی جہالت و کوتاہ نظر سے تنگ نظری اور نہ جانے کیا کیا نام دیں گے۔ چنانچہ کفار و اسلام دشمن لوگوں کے لیکچر سننے کے حوالے سے حضرت احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا تو آپ نے بڑے احسن انداز میں جواب ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کل ہمارے عوام بھائیوں کی سخت جہالت یہ ہے کہ کسی آریہ نے اشتہار دیا کہ اسلام کے فلاں مضمون کے رد میں فلاں وقت لیکچر دیا جائے گا، یہ سننے کے لیے دوڑے جاتے ہیں۔ کسی پادری نے اعلان کیا کہ نصرانیت کے فلاں مضمون کے ثبوت میں فلاں وقت ندا ہوگی، یہ سننے کے لیے دوڑے جاتے ہیں۔ بھائیو، تم اپنے نفع و نقصان کو زیادہ جانتے ہو یا تمہارا رب عز و جل اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان کا حکم تو یہ ہے کہ شیطان تمہارے پاس وسوسے ڈالنے آئے تو سیدھا جواب یہ دے دو کہ تو جھوٹا ہے، نہ یہ کہ تم آپ دوڑ کے ان کے پاس جاؤ اور اپنے رب عز و جل، اپنے قرآن اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ملعون کلمات سنو۔ تم قرآن مجید کی اسی آیت کا آخری حصہ اور اس کے متصل کی آیت کریمہ تلاوت کرتے جاؤ اور دیکھو کہ قرآن عظیم تمہاری اس حرکت کی کیسی کیسی شناعتیں بتاتا اور ان ناپاک لیکچروں نداؤں کی نسبت تمہیں کیا کیا ہدایت فرماتا ہے۔ چنانچہ اس آیت کے آخر میں ارشاد ہوتا ہے، اور تیرا رب چاہتا تو وہ یہ دھوکے بناوٹ کی باتیں نہ بتاتے پھرتے تو تو انہیں اور ان کے بہتانوں کو ایک لخت چھوڑ دے۔ دیکھو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کی باتوں کو چھوڑنے کا حکم فرمایا، ان کے پاس سننے کے لیے دوڑنے کا، اور سنیں اس کے بعد کی آیت میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اس لیے کہ ایسے لوگوں کے دل اس کی طرف کان لگائیں جنہیں آخرت پر ایمان نہیں، اور اسے پسند کریں، اور جو کچھ ناپاکیاں وہ کر رہے ہیں یہ بھی کرنے لگے۔ دیکھو ان کفار وہ نافرمان لوگوں کی باتوں کی طرف کان لگانا ان لوگوں کا کام بتایا جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور اس کا نتیجہ یہ فرمایا کہ یہ ملعون باتیں ان پر اثر کر جائیں اور یہ بھی ان جیسے ہو جائیں۔ لوگ اپنی جہالت سے گمان کرتے ہیں کہ ہم اپنے دل سے مسلمان ہیں، ہم پر ان کا کیا اثر ہوگا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دجال کی خبر سنے اس پر واجب ہے کہ اس سے دور بھاگے، کہ اللہ کی قسم آدمی اس کے پاس جائے گا اور یہ خیال کرے گا کہ میں تو مسلمان ہوں، یعنی مجھے اس سے کیا نقصان پہنچے گا، وہاں اس کے دھوکے میں پڑ کر اس کا پیرو ہو جائے گا۔ کیا دجال ایک اسی اخبث و دجال کو سمجھتے ہو جو آنے والا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ تمام گمراہوں کے داعی، منادی
سب دجال ہیں، اور سب سے دور بھاگنے کی ہی کا حکم فرمایا، اور اس میں یہی اندیشہ بتایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخر زمانے میں دجال کذاب لوگ ہوں گے کہ وہ باتیں تمہارے پاس لائیں گے جو نہ تم نے سنی نہ تمہارے باپ دادا نے، تو ان سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور رکھیں، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ اور سنیے اس کے بعد کی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں تو کیا اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا ڈھونڈو، حالانکہ اس نے مفصل کتاب تمہاری طرف اتاری، اور اہل کتاب خوب جانتے ہیں کہ وہ تیرے رب کے پاس سے حق کے ساتھ اتری، تو خبردار تو شک نہ کرنا، اور تیرے رب کی بات سچ اور انصاف میں کامل ہے، کوئی اس کی باتوں کا بدلنے والا نہیں، اور وہ شنواد دانا ہیں، اور زمین والوں میں زیادہ وہ ہیں کہ تو ان کی پیروی کرے تو وہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں، وہ تو گمان کے پیرو ہیں اور نری اٹکلیں دوڑاتے ہیں، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بہکے گا، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ یہ تمام آیت کریمہ انہیں مطالب کے سلسلے بیان میں ہیں، یہ تمام آیت کریمہ انہی مطالب کے سلسلے میں ہیں۔ گویا ارشاد ہوتا ہے کہ تم جو ان شیطان آدمیوں کی باتوں سننے جاؤ، کیا تمہیں یہ تلاش ہے کہ یہ دیکھیں اس مذہبی اختلاف میں یہ لیکچرار یا یہ منادی کیا فیصلہ کرتا ہے؟ ارے اللہ سے بہتر فیصلہ کس کا؟ اس نے مفصل کتاب قرآن عظیم تمہیں عطا فرما دی، اس کے بعد تم کو کسی لیکچر ندا کی کیا حاجت ہے؟ لیکچر والے جو کسی دینی کتاب کا نام نہیں لیتے کس گنتی شمار میں ہیں؟ یہ کتاب والے دل میں خوب جانتے ہیں کہ قرآن حق ہے، مگر تعصب کی پٹی ان کی آنکھوں پر بندھی ہے کہ ہٹ دھرمی سے مکرے جاتے ہیں۔ تو تجھے کیوں شک پیدا ہوا کہ ان کی سننا چاہے؟ تیرے رب کا کلام صدق و عدل میں بھرپور ہے، کل تک جو اس پر تجھے کامل یقین تھا، آج کیا اس میں فرق آیا کہ اس پر اعتراض سننا چاہتا ہے؟ کیا اللہ کی باتیں کوئی بدل سکتا ہے؟ یہ نہ سمجھنا کہ میرا کوئی مقابل یعنی قول، کوئی خیال اللہ سے چھپ رہے گا، وہ سنتا جانتا ہے۔ دیکھ اگر تو نے ان کی سنی تو وہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں گے۔ اے نادان، تو کیا یہ خیال کرتا ہے کہ ان گمراہ لوگوں کا علم دیکھوں کہ کہاں تک ہے؟ یہ کیا کہتے ہیں، ارے ان کے پاس علم کہاں، وہ تو اپنے اوہام کے پیچھے لگے ہوئے اور نری اٹکلیں دوڑاتے ہیں، جن کا تھل نہ بیڑا۔ جب اللہ واحد قہار کی گواہی ہے کہ ان کے پاس نری محمل اٹکلوں کے سوا کچھ نہیں، تو ان کو سننے کے کیا معنی؟ سننے سے پہلے وہی کہہ دے جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا کہ شیطان تو جھوٹا ہے، شیطان تو جھوٹا ہے، اور اس گھمنڈ میں نہ رہنا کہ مجھ کو کیا گمراہ کریں گے، میں تو راہ پر ہوں۔ تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بہکے گا اور کون راہ پر ہے۔ اگر تو پورا راہ پر ہوتا ہے تو بے راہوں کی سننے ہی کیوں جاتا؟ حالانکہ تیرا رب فرما چکا، چھوڑ دے انہیں اور ان کے بہتانوں کو۔ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے، ان سے دور رہو اور ان کو اپنے سے دور کرو، کہیں وہ تم کو بہکا نہ دیں، کہیں وہ تم کو فتنے میں نہ ڈال۔ بھائیو، ایک سہل بات ہے، اس پر غور فرما لو۔ تم اپنے رب عزوجل، اپنے قرآن اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ایمان رکھتے ہو یا معاذ اللہ اس میں کچھ شک ہے؟ اور جسے شک ہو اسے اسلام سے کیا علاقہ یعنی تعلق، اسلام سے کیا تعلق؟ وہ ناحق اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر مسلمانوں کو کیوں بدنام کرے؟ اور اگر سچا ایمان ہے تو اب یہ فرمائیے کہ
کہ ان کے لیکچروں نداؤں میں آپ کے رب عز و جل، قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان کی تعریف ہوگی یا مذمت؟ ظاہر ہے کہ دوسری ہی صورت ہوگی، اور اسی لیے تم کو بلاتے ہیں کہ تمہارے منہ پر تمہارے خدا، نبی، قرآن اور دین کی توہین و تکذیب کرے۔ اب ذرا غور کر لیجئے کہ ایک شریر نے زید کے نام اشتہار دیا کہ فلاں وقت فلاں مقام پر میں بیان کروں گا کہ تیرا باپ حرامی بچہ اور تیری ماں زانیہ تھی۔ خدا کے لیے انصاف، کیا کوئی غیرت والا، حمیت والا اور انسانیت والا جبکہ اسے اس بیان سے روک دینے، باز رہنے پر قادر نہ ہو، اسے سننے جائے گا؟ اللہ کی قسم ہرگز نہیں۔ کسی بھنگی چمار سے بھی یہ نہ ہو سکے گا۔ پھر ایمان کے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھو، اللہ، رسول اور قرآن عظیم کی توہین، تکذیب اور مذمت سخت تر ہے یا ماں باپ کی گالی؟ ایمان رکھتے ہو تو اسے اس سے کچھ نسبت نہ جانو گے، پھر کون سے کلیجے سے ان جگر شگاف، ناپاک، ملعون بہتانوں، افتراؤں، شیطانی اٹکلوں اور ڈھگوسلوں کو سننے جاتے ہو؟ بلکہ حقیقت اور انصاف کی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ بکتے اور اللہ اور رسول اور قرآن عظیم کی تحقیر کرتے ہیں، ان سب کا باعث یہ سننے والے ہیں۔ اگر مسلمان اپنا ایمان سنبھالے، اپنے رب، قرآن اور رسول کی عزت عظمت پیش نظر رکھیں اور ایکا کر لیں کہ وہ خبیث لیکچر، گندی ندائیں سننے کوئی نہ جائے گا، جو وہاں موجود ہو وہ بھی فوراً وہی مبارک ارشاد کا کلمہ کہہ کر کہ تو جھوٹا ہے چلا جائے گا، تو کیا وہ دیواروں پتھروں سے اپنا سر پھوڑیں گے؟ تو تم سن کر کہلواتے ہو، نہ تم سنو نہ وہ کہیں، پھر انصاف کیجئے کہ اس کہنے کا وبال کس پر ہوا؟ علماء فرماتے ہیں، ہٹے کٹے جوان تندرست جو بھیک مانگنے کے عادی ہوتے اور اسی کو اپنا پیشہ بنا لیتے ہیں، انہیں دینا ناجائز ہے کہ اس میں گناہ پر شے دینی ہے۔ لوگ نہ دیں تو جھک ماریں اور محنت مزدوری کریں۔ بھائیو، جب اس میں گناہ کی امداد ہے تو اس میں تو کفر کی مدد ہے۔ قرآن عظیم کی نص قطعی نے ایسی جگہ سے فوراً ہٹ جانا فرض کر دیا اور وہاں ٹھہرنا فقط حرام ہی نہ ہو فرمایا، بلکہ سنو تو کیا ارشاد کیا رب ذوالجلال نے، قرآن حکیم میں ارشاد ہے، یعنی بے شک اللہ تم پر قرآن میں حکم اتار چکا کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں سے انکار ہوتا اور ان کی ہنسی کی جاتی ہے تو ان لوگوں کے پاس نہ بیٹھو جب تک وہ اور باتیں میں مشغول نہ ہوں، اور تم نے نہ جمانا، اور جس وقت وہ اللہ کی آیت پر اعتراض کر رہے ہیں وہاں بیٹھے تو جب تم بھی انہی جیسے ہو، بے شک اللہ تعالیٰ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں اکٹھا کرے گا۔ دیکھو قرآن فرماتا ہے، ہاں تمہارا رب رحمان فرماتا ہے، جو ایسے جلسوں میں جائے، ایسی جگہ کھڑا ہو، وہ بھی انہی کافروں، آریوں، پادریوں کی مثل ہے۔ حرام تو ہر گناہ ہے، یہاں تو اللہ واحد قہار یہ فرما رہا ہے کہ وہاں ٹھہرے تو تم بھی انہی جیسے ہو۔ مسلمانوں، کیا قرآن عظیم کی یہ آیات تم نے منسوخ کر دیں، یا اللہ عز و جل کی سخت وعید کو سچا نہ سمجھے، یا کافروں جیسا ہونا قبول کر لیا؟ اور جب کچھ نہیں تو جو آریوں پادریوں کے لیکچروں نداؤں پر ہوتے ہیں، ان جلسوں میں شرکت کیوں ہیں جو اللہ، رسول اور قرآن پر اعتراضوں کے لیے کیے جاتے ہیں؟ بھائیو، میں نہیں کہتا، قرآن فرماتا ہے کہ تم بھی انہی جیسے ہو۔ ان لیکچروں پر جمگھٹ والے، ان جلسوں میں شرکت والے سب انہی کافروں کے مثل ہیں۔
وہ علانیہ بک کر کافر ہو جائے، یہ زبان سے کلمہ پڑھیں اور دل میں اللہ رسول اور قرآن کی اتنی عزت نہیں کہ جہاں ان کی توہین ہوتی ہو وہاں سے بچیں، تو یہ منافق ہوئے۔ جب تو فرمایا کہ اللہ انہیں اور انہی سب کو جہنم میں اکٹھا کرے گا کہ یہاں تم لیکچر دو اور تم سنو۔ مسلمان اگر قرآن عظیم کی اس نصیحت پر عمل کریں تو ابھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے سب بازار ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، ملک میں ان کے شور و شر کا نشان نہ رہے گا، جہنم کے کندے شیطان کے بندے آپس میں ہی ٹکرا کر سر پھوڑیں گے۔ اللہ رسول اور قرآن عظیم کی توہینوں سے مسلمانوں کا کلیجہ پکانا چھوڑیں گے اور اپنے گھر بیٹھ کر بکے بھی تو مسلمانوں کے کان تو ٹھنڈے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد